بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ بھی درود پڑھ لیں اور چھوٹی سی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ رب اشرح لی رب اشرح لي رب اشرح لي صدری صدري ویسر لی امری ويسر يسر لي لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدة والعقدة من من لساني لساني یفقهوا قولی۔ يفقهوا قولي. يفقه قولي. رب زدنی علما ربي رب زدني زدني علما. رب زدنی علما ربي رب زدني زدني علما. رب زدنی علما۔ علما. اچھا جی، ہم نے اس کورس کا جو مختصر سا ریویو ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اس کورس میں ہم کرنے کیا لگے ہیں، صرف دہرائی کرنے لگے ہیں۔ کافی ساری چیزیں صرف کی آپ پڑھ چکے ہیں، بعض نے بھی ترتیب پڑھی ہیں، بعض نے یعنی اس طرح پڑھی ہیں کہ عربی کے ساتھ ساتھ مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ ان کو پڑھا دیے گئے ہیں۔ تو اب ہم بالترتیب اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن پاک میں یا احادیث میں سیغہ آتا ہے، سیغہ کا معنی ہوتا ہے لفظ، اور یہ مخصوص لفظ ہوتا ہے جس کی بناوٹ مخصوص ہوتی ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی مفہوم اخذ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ اگر آئی گو کہتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہے، آئی وینٹ کہتے ہیں اس کا معنی کچھ اور ہے، آئی ہیو گون کہتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اب یہ گون وینٹ گو یہ مخصوص طرز کے جو الفاظ ہیں انہی کو آپ صیغہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، انہی کو ہم عربی میں جو ہے وہ صیغہ کہا کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ اس کو ریز بھی کر دوں، جو چیزیں ہمارے مقصد کی ہیں وہ اس پہ ہم رہیں گے۔ اچھا جی، تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کوئی بھی صیغہ یا لفظ آئے تو میں اس کو پہچان لوں، اس کا ترجمہ کرنے کی میرے پاس قدرت آ جائے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ کوئی بھی قرآن پاک میں یا احادیث میں صیغہ یا مخصوص لفظ جو مخصوص بناوٹ کے ساتھ مخصوص شکل کے ساتھ وہ آئے تو میں اس کا کیا کر سکوں، ترجمہ کر سکوں۔ ترجمہ کر. ٹھیک ہے، نہیں یہ شو ہمارا تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی یعنی کام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بالکل ابتدائی باتیں ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پہلے سبق میں کافی ساری چیزیں ریوائز کر لیں جو ہمارا یعنی صرف کی بالکل ابتدائی باتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیں جی بسم اللہ۔ عربی زبان میں کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی بامعنی لفظ، کوئی بھی بامعنی لفظ جو ہے وہ عربی میں اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں جی؟ کلمہ سے۔ جب بھی عربی میں کلمہ کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں کیا معنی ہوگا؟ کوئی بھی بامعنی لفظ، وہ عربی میں کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کی اقسام جو ہے وہ اسم، فعل، حرف۔ اسم ہم عام طور پر جو انگلش میں ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی کسی ذات کا، کسی جگہ، چیز یا شخص کا نام، لیکن عربی میں اس کا مخصوص مطلب تو اینڈ پہ وہی نکلتا ہے، لیکن اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی مستقل معنی پر جو لفظ دلالت کرے اور اس میں کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنا معنی خود بتلا دے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے رجل کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آدمی، مرد۔ اب اس معنی کو سمجھنے کے لیے نہ آپ کو کسی زمانے کی ضرورت ہے، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں، کہیں نہیں۔ فرسن گھوڑا، اس میں بھی کوئی یعنی زمانے کا مفہوم نہیں ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اس میں بھی کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کے لفظ کے اندر ہی وہ زمانے کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضربہ ہے یا نصرہ ہے،
چلیں ضربہ کی مثال جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ناصرہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے اس ایک آدمی نے گزشتہ زمانے میں مدد کی۔ اب گزشتہ زمانے کا جو ترجمہ ہے یہ اس کے لفظ کے اندر موجود ہے، جو کہ بظاہر ہمیں کوئی اس پہ دلالت کرتا ہوا کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ سٹرکچر ایسا ہے کہ یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے معنی میں گزشتہ زمانے کا مفہوم موجود ہے۔ حرف جو ہوتا ہے وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، اپنا معنی سمجھانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جیسے من ہے، من کا معنی سے، الہ کا معنی تک۔ اب اگر مجھے اس کے معنی صحیح، اس کا معنی اپنا تو موجود ہے سے اور تک، لیکن اس معنی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کسی مخاطب کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اس کا کوئی مقصود سمجھنا ہے تو وہ ہمیں کسی لفظ کے ساتھ ملا کے، مثال کے طور پر سرتو من لاہور، میں لاہور سے چلا، الى اسلام آباد، میں لاہور سے اسلام آباد تک چلا۔ تو یہ من اور الہ جو ہے یہ آپ کو اب مفہوم واضح کر رہے ہیں کہ من اور الہ بذات خود حرف ہیں، ان کا اپنا معنی موجود ہے سے اور تک، لیکن اس کا کوئی مطلب ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ مطلب پتہ تب چلتا ہے جب ہم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں۔ اسم کی فعل کے حوالے سے آگے بات آ جائے گی، فعل کی اقسام ہم جب صرف کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے بات۔ اسم کی 3 اقسام ہے، اس کا تعلق بھی ڈائریکٹ صرف کے ساتھ ہی ہے۔ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ جامد وہ تمام الفاظ ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں بنتے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے، جیسے رجل، آدمی۔ اب سوال یہ ہے کہ رجل کا اگر ہم روٹ لیٹر دیکھیں، فاعل تو بنتا ہے، را، جیم، لام، یہ 3 حرف اصلی تو بن رہے ہیں، اور جس کے 3 حروف اصلی ہوں، وزن بھی ہو، تو ہم اس کو کہہ تو سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے، یعنی یہ روٹ لیٹر پیچھے کام کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو کوئی لفظ بچے گا نہیں، ہر لفظ کے کوئی نہ کوئی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں۔ ہم اس میں جامد ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو اہل زبان نے کسی چیز کا نام رکھ دیا ہو، اور نام وہ اس وجہ سے نہ رکھا ہو، اس کا معنی کا لحاظ کر کے نہ رکھا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کتاب، کتاب کہتے ہیں ہم کسی ایسی چیز کو جو یعنی جلد میں ہوتی ہے اور کچھ اس کے صفحات ہوتے ہیں، تو اب کتاب کو کتاب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر لکھی ہوئی ہے، نہیں، یہ میننگ اب اس سے ختم ہو چکا ہے۔ بس کتاب کو ایک کتاب، یعنی ایک چیز کرنا، ایک یعنی کتاب شکل کی کوئی چیز ہے، اس کا نام کتاب رکھ دیا، تو اس سے تو خیر اہل زبان جب کسی چیز کا نام رکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شروع میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی روٹ لیٹر کام کر رہا ہو، لیکن بعد میں آنے والے لوگ ان روٹ لیٹرز کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ ان کو بطور وکیبلری کے، بطور ذخیرہ الفاظ کے یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس میں جامد کا۔ اس میں مصدر، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو خود تو کسی سے نہیں بنتے، لیکن ان سے مزید الفاظ بنتے ہیں جو اپنا مفہوم ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ضربن۔ اب ضربن مارنا، اس سے کئی الفاظ بنیں گے، ضاربہ ہے، یضربو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے الفاظ جو اس سے بن رہے ہیں وہ نیچے اسم بن جائے گی، اس میں مشتق۔ اور جس مصدر سے یہ لفظ پہلی بار بن رہے ہیں وہ مصدر، یعنی جس لفظ سے وہ الفاظ بن رہے ہیں وہ مصدر کہلاتا ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے بنا ہو اور مزید اس سے صیغے بھی بنے، جیسے ضارب ہے، یضربو ہے۔ اب ضارب کا لفظ یضربو سے بنا ہے، یضربو خود بھی مشتق ہے، خود کسی نہ کسی سے بنا ہے، تو اس کو، اس طرح کے الفاظ کو ہم اس میں مشتق کہتے ہیں۔ اچھا، کہیں کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے روک سکتے ہیں، جہاں کوئی ٹاپک تھوڑا سا درمیان میں بریک آئی ہو تو آپ وہاں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسم اور فعل کی حروف کی تعداد کے اعتبار سے، یہ حروف کی تعداد کا مطلب یہاں حروف اصلی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بات آ جاتی ہے کہ حروف اصلی کا کیا مطلب ہے۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی 3 حروف والا جو کلمہ ہے اس کو ثلاثی کہتے ہیں، یہاں ایک چیز ایڈ کر دے، 3 حروف اصلی والا۔ اور اسی طرح رباعی 4 حروف اصلی والے کلمے کو رباعی کہتے ہیں۔ 5 حروف اصلی والا جو اسم ہے، یعنی
کوئی لفظ ہے اس کو ہم خماسی کہتے ہیں. یہاں اسم کے ساتھ اس لیے خاص کر دیا کہ خماسی فعل نہیں ہو سکتا، صرف اسم ہو سکتا ہے. خماسی فعل نہیں ہو سکتا، یہ یاد کر لیں. خماسی کا مطلب ہوتا ہے 5 حروف اصلی والا، یہ نیچے لکھ بھی دیا بلکہ. اب ہم اپنے جو مختلف گردانے ہم کرتے ہیں، مختلف صیغہ جات یا مختلف الفاظ بناتے ہیں، اس کی بنیادی تشکیل کیا ہے، فارمیشن کیا ہے، یہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. کسی بھی گردان میں آپ اگر جاتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک گردان لکھتا ہوں. نصرہ، یہ لفظ ہے میرے پاس النصر، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. اگر ہمیں ماضی کے اندر بتانا ہو کہ مدد کی کسی بندے نے، تو اس کے لیے یہ ماضی کی گردان لکھتا ہوں میں چند یعنی اس کے سیغے لکھ کے پھر آپ اس کی طرف آتا ہوں. نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن. اور آخر میں 2 صیغے آتے ہیں نصرتو، نصرنا. آپ میں سے جنہوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے اکثر نے، تو اس کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے. نصرہ کا ترجمہ ہوتا ہے اسے ایک آدمی نے مدد کی. یہ سارے جو 6 صیغے ہیں ان کو ہم غائب کے 6 صیغے کہتے ہیں، اور یہ جو 6 صیغے ہیں ان کو ہم حاضر کے 6 صیغے کہتے ہیں، اور یہ 2 صیغے جو ہیں ان کو ہم متکلم کے 2 صیغے کہتے ہیں. اب صیغہ جات کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے بنیادی چیز جو آپ انگلش میں بھی پڑھ چکے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ پرسنز 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے شخص ہوتے ہیں. ایک غائب ہوتا ہے، ویسے تو ہم متکلم سے شروع کرتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، لیکن عربی میں چونکہ صیغہ جو الفاظ بنے ہیں اس میں ترتیب پہلے غائب کی ہے، پھر حاضر کی ہے، پھر متکلم کی. میں نے اس لیے پہلے غائب لکھا، پھر حاضر لکھا، پھر متکلم لکھا. تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جو خود بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو بات سن رہے ہوتے ہیں. متکلم ہوتا ہے جس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، حاضر ہوتا ہے جس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، غائب ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، چاہے وہ پاس موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اب 3 قسم کے بندے، ان میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. اکیلے ہوں گے واحد ہیں، 2 ہوں گے تثنیہ، زیادہ ہوں گے 2 سے تو جمع. انگلش اور اردو میں ہم 2 کو بطور آواز جمع رک رہی ہے. اچھا، آواز رک رہی ہے. باقیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے یا صرف؟ جی میری آواز کیسے آ رہی ہے بتائیں جی. جی کلیئر ٹھیک ہے، آ رہی ہے سر. کلیئر ہے آواز. کلیئر ہے جی، کلیئر ہے، چلیں جی ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انگلش اور اردو میں 2 کو بطور جمع کے استعمال کرتے ہیں. 2 کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں جی؟ جمع کے. وہاں ہم اگر کہنا ہو کہ ہم 2 بندے گئے تو وہاں جمع کا صیغہ ہی استعمال کریں گے، لیکن عربی میں 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع یعنی 2 سے زائد الفاظ کے لیے جمع کا صیغہ الگ سے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں ذرا، ہر ایک کے ساتھ، اب اگر غائب ہے تو اس کے ساتھ آپ تینوں لفظ لگا سکتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. ذرا بنائیں جی، کیا بنے گا؟ واحد غائب، تثنیہ غائب اور جمع غائب. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پھر ہر ایک میں ظاہر ہے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو اس طرح آپ ہر ایک کے ساتھ مذکر و مؤنث لگا سکتے ہیں. واحد مذکر، واحد مؤنث. اسی طرح تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، پھر جمع مذکر اور جی جمع مؤنث، اور ہر ایک کے ساتھ غائب لگ جائے گا. تو اس طرح آپ کے 6 صیغے بن جائیں گے. کتنے صیغے بن جائیں گے؟ یہ 6 صیغے. اب ذرا صیغوں کے نام لیں، کون لیں گے جی نام؟ جی ثاقب بھائی آپ شروع کریں، پھر ہر ایک کی باری آتی جائے گی. جی یہ 6 صیغوں کے نام لیں، کیسے بنے؟ غائب، واحد مذکر،
غائب تسنیہ نہیں مذکر نہیں جی نہیں، غائب جی کو غائب کو اینڈ پہ رکھیں، غائب کو جی اینڈ پہ رکھیں. جی واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر جی غائب، جمع مذکر غائب، جی واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. جی بالکل. اب یہ چیز ریپیٹ ہوتی جائے گی 6 کے 6 سیگوں میں، یعنی 3 سیگوں میں مذکر ریپیٹ ہوگا اور 6 سیگوں میں آپ کا غائب ریپیٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح آپ کے 6 سیگے بنتے ہیں. اب آگے ہے نام طارق سعید صاحب. جی اگلے 6 سیگے کیسے بنائیں گے اگر میں حاضر لکھوں تو؟ ہاں جی، واحد مذکر حاضر، جی تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، جی تسنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. ماشاء اللہ. اور اس سے آگے سیگے ہیں وہ بنائیں گے جی آغا ہارون صاحب. جی ہاں جی 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 آغا ہارون صاحب. متکلم اگلا متکلم نام کے، کیا ہے جی؟ ہاں جی، متکلم کے بھی کتنے بنیں گے؟ متکلم کے میں بھی اس کے 2 بنے. نہیں 6 ہی بنیں گے. جی آغا صاحب متکلم کے بھی 6 ہی بنیں گے. 6 بنائیں ذرا. واحد مذکر، ہاں ہاں جی واحد مذکر متکلم کیا کہیں گے؟ واحد مذکر متکلم، جی جمع تسنیہ مذکر متکلم، جمع جی مذکر متکلم. اس طرح واحد مؤنث متکلم، تسنیہ مؤنث جی متکلم، مؤنث متکلم. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ٹوٹل کتنے سیگے بن گئے جی؟ 18. کتنے سیگے بن گئے؟ 18. اب میں نے جو آپ کے سامنے یہ گردان لکھی ہے اس کو ہم گردان کو نام دیتے ہیں فعل ماضی کی گردان. تو اس میں ٹوٹل کتنے سیگے ہیں ذرا غور کریں. 14. 6 جو ہے وہ آپ کے اس کے ہیں غائب کے، اور 6 ہی حاضر کے ہیں، اور 2 کیا ہیں؟ متکلم. تو اہل عرب کے ہاں واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. اس کو وہ آنا سے تعبیر کر لیں، یعنی آنا اگر کہنا ہو نا میں، تو اس کے لیے آنا. اور یعنی صیغوں کے اندر مثال کے طور پر جیسے ماضی کی گردان میں نصرتو. اب نصرتو کا معنی ہے میں ایک مرد نے مدد کی، عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ میں ایک عورت نے مدد کی. تو 2 صیغے اس نصرتو کے اندر آ گئے. کون کون سے 2 صیغے آئے؟ واحد مذکر و مؤنث متکلم. اور نصرنا اس کے اندر 4 صیغے آئے ہیں. کون کون سے 4 صیغے ذرا بولے جی؟ تسنیہ کا بھی صیغہ آیا، ہم جی 2 مردوں نے مدد کی، تسنیہ مذکر متکلم. متکلم، اور تسنیہ اسی طرح مؤنث متکلم. ہم 2 عورتوں نے مدد کی، تسنیہ مؤنث متکلم. اور اسی طرح جمع مذکر مذکر متکلم متکلم. ہم سب مردوں نے مدد کی، اور جمع جی مؤنث متکلم ہم سب عورتوں نے مدد کی. تو یہ صیغہ جات کی تشکیل ہے. جب بھی ہم کوئی گردان دیکھیں گے تو یاد رکھ لیں یہ ٹوٹل تو 18 صیغے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو الفاظ یاد کرنے پڑیں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 14. 12 جو ہے وہ غائب کے صیغوں کے، اور 12 کس کے؟ حاضر کے، اور 2 متکلم کے. تو اس طرح ٹوٹل 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے. جتنی بھی گردانیں ہیں وہ 14 صیغوں کے گروپ کے ساتھ ہر گردان کو ہم یاد کرتے ہیں. اور انگلش میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم جب ان کی گردانیں ٹینسز یاد کر رہے ہوتے ہیں بچپن میں، تو اس میں یہی چیزیں ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر مختلف ضمائر، فرسٹ پرسن کی، پھر سیکنڈ پرسن کی، پھر تھرڈ پرسن کی ضمائر کو لے کر ہم مختلف صیغوں کو یاد رکھا کرتے تھے، بناتے تھے. لے جی میں نے آپ کو یہ جو آپ کو سٹرکچر بتایا ہے 14 صیغوں کا، یہ ہر گردان کا خاصہ ہے. کسی گردان میں کوئی گردان ایسی نہیں ہے جس میں یہ 14 صیغے نہ ہوں. تو اس لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ کیسے صیغے بنتے ہیں. آسان طریقہ ہے، پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ جناب کیا نام ہے، غائب حاضر متکلم 3 قسم کے لوگ ہیں. ان میں آپ چاہے مذکر مؤنث کو پہلے لے آئیں چلے گا، کوئی بات نہیں.
یا واحد تثنیہ جمع کو لیں، جس کو بھی لیں، بہرحال آپ کے گروپ ایسے ہی بنیں گے، یعنی غائب کے 6 سیغے اور حاضر کے 6 سیغے، متکلم کے 6 سیغے، اور متکلم کے 6 سیغوں کو اہل عرب 2 لفظوں کے ساتھ، 2 سیغوں کے ساتھ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے 14 سیغے بنتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں اب تک کی باتوں میں۔ ہاں جی، ہمارا اگلا ٹاپک یہ ہے کہ گردانیں کتنی ہیں اور کیسے گردانیں ہم نے، اب یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ کسی بھی مصدر سے بننے والی جو گردانیں ہیں ان کی 2 بنیادی اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے افعال متصرفہ، متصرفہ کا معنی ہوتا ہے گردان جن کی جا سکے، جن کی گردان کی جا سکے، مثال کے طور پر ماضی کی بھی، مضارع کی بھی اور امر کی، یہ 3 گردانیں ضروری ہیں۔ کسی بھی فعل کو متصرف کہنے کے لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی ماضی، مضارع اور امر کی گردان ہونی چاہیے۔ فعل متصرف کی گردان، یعنی کسی فعل کو متصرف کہنے کے لیے کیا ضروری ہے جی؟ کون کون سی گردانیں؟ اب قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے لیسا، لیسا بھی فعل ہے لیکن یہ فعل متصرف نہیں ہے، اس لیے کہ صرف ماضی کی گردان ہے، مضارع اور امر کی نہیں ہے۔ اسی طرح عصا کا لفظ ہے، جو عصا کا لفظ ہے وہ بھی کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ فعل متصرف نہیں ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ افعال غیر متصرفہ۔ کیا کہلاتے ہیں؟ غیر متصرف، ان کی گردانیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب افعال متصرفہ کیا ہیں، ان کے نام میں بھی لکھتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسماء مشتقہ ہے۔ اسماء مشتقہ متصرفہ، یہاں بھی مشتقہ سے مراد کون سے ہیں؟ اسماء متصرفہ، جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں افعال متصرفہ کی، بالترتیب میں لکھتا جاؤں گا۔ آپ چونکہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، اس ریکارڈنگ کو سنیں گے اور یہ نام آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے جی۔ سب سے پہلی گردان ہے فعل ماضی کی۔ سب سے پہلی گردان کیا ہے جی؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کی 4 گردانیں بنتی ہیں۔ پہلی گردان بنتی ہے فعل ماضی مثبت معلوم، فعل ماضی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں صرف کے اندر کل 24 ابواب ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کا بھی تعارف کریں گے۔ ہر باب میں یہ نام چینج نہیں ہوتے، جس طرح آپ نے پچھلے پیج پہ دیکھا کہ جو سیگا جات ہیں وہ کہیں چینج نہیں ہوتے، ہر گردان میں سیگا جات وہی رہتے ہیں، نام بھی وہی رہتے ہیں، پہچان بھی اسی طرح ہی کریں گے، نام یہی لے کے ہم ترجمہ کیا کریں گے۔ تو یہ والے جو نام ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے۔ سب سے پہلی گردان ہے فعل ماضی مثبت معلوم۔ جی فعل ماضی کا مطلب کیا ہے؟ ذرا تھوڑا میرے ساتھ دیں جی مدثر صاحب۔ فعل ماضی کا مطلب تو کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کا سیگا ہے، اور مثبت کا مطلب ہوتا ہے، جی بولیں، ہاں جی، یہاں مثبت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائیں جی۔ جو منفی نہیں ہوگا وہ مثبت ہوگا۔ ہاں جی، جو یعنی جس میں نیگیٹو یعنی ٹرانسلیشن نہ ہو، منفی ترجمہ نہ ہو۔ ابھی مثال دیں گے تو اسی سے۔ معلوم کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے معلوم، اس کو معروف بھی کہتے ہیں جی، یعنی بتائیں۔ پیسو ہے، یہ ایکٹیو ماشاء مطلب اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح پہچانا مجہول نہیں ہے جی، ایکٹیو وائز، یعنی اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے، فاعل معلوم ہوتا ہے، اس فعل کو کرنے والا معلوم ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی مثال میں ایک ہی باب کو لے کے چلوں گا، ایک ہی مصدر کو، النصر، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا جی۔ النصر مدد کرنا، اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے ناصرہ، پہلا صیغہ ناصرہ۔ آگے میں نے سارے صیغے لکھ دیے تھے، اب جلدی سے گردان اگر کوئی سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں جی۔ ناصرہ، ناصرہ، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ بالکل، اس میں آپ کو اینڈ پیٹرن جو ہے، ہر صیغے کا اینڈ پیٹرن
وہ وہی رہتا ہے، چاہے آپ کسی بھی باب کی گردان پڑھ لیں گے. مثال کے طور پر آپ نے ایک سیگا پڑھا نصرتما. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے اگر ترتیب سے دیکھیں تو یہ جی حاضر کے سیگوں میں تثنیہ مذکر حاضر کا سیگا بنتا ہے یا پھر تثنیہ مؤنث حاضر کا. مؤنث حاضر کا سیگا بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا. اب جو بھی باب آپ لیں گے، مثال کے طور پر اگر میں اکرما یکرمو آگے چل کے پڑھیں گے، اس کا بھی سیگا بنے گا اکرمتما. اینڈ پیٹرن آپ کا سیم ہے، اکرمتما. آپ نے تما کے لفظ سے پہچان کرنی ہے کہ یہ تثنیہ کا سیگا ہے اور حاضر کا سیگا ہے. اب اس میں مذکر مؤنث دونوں کامن ہے، وہ آپ سیاق و سباق کی مدد سے پہچانیں گے کہ میں اس کو مؤنث حاضر کہوں یا مذکر حاضر کہوں. آپ کوئی اور لے لیں، مثال کے طور پر اگر میں ایک اور باب لوں، صرفتما. صرفتما، اب آپ دیکھیں اس میں بھی تما کا لفظ آ رہا ہے، تو اینڈ پیٹرن چینج نہیں ہوتا، یہ سیم رہتا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر جو گردان آتی ہے وہ ہے فعل ماضی مثبت مجہول. میں اصل میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. ویسے تو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پوری گردان کے سیگوں کو لکھیں اور ہر سیگے کو اس کا نام آگے لکھ دیں. وہ میں جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے میں آپ کے گروپ میں ایک بک بھی بھیج دوں گا اور کچھ پیج بھیجوں گا جن پہ وہ سیگا جات تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. ہر ایک سیگے کے سامنے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے. بلکہ بک آپ کو میں ریفر کرتا ہوں، تعلیم الصرف جو ہے، اس میں یہ بالترتیب چیزیں نام موجود ہیں. فعل ماضی مثبت مجہول، اس پہ بات کر لیتے ہیں. فعل ماضی کا مطلب وہی ہے، مثبت کا مطلب بھی وہی ہے، مجہول کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فاعل مذکور نہ ہو. نہیں ہے، جی، مذکور نہ ہو یا معلوم نہ ہو. یعنی متکلم نے اس کے فاعل کا تذکرہ کرنا ضروری نہ سمجھا ہو. بعض اوقات ایسے جملے ضرور ہوتے ہیں جن کو مجہول کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا یہ جو وفات کے بارے میں بتانا ہو تو وہاں مجہول کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، توفیہ. خیر، چلیں ہم نصرہ کی بات کریں. النصر مدد کرنا، اس کا مجہول کا صیغہ ہوتا ہے نصیرہ. کیا ہوتا ہے جی؟ نصیرہ. نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصیرنا. اچھا، اس کی گردان میں یہی امید کرتا ہوں سب کو آتی ہوگی، اور اس کے گردان کے ساتھ ساتھ یعنی ترجمہ اور صیغے کی پہچان بھی آپ نے ضرور کرنی. تیسری جو گردان ہے جی، کیا نام ہے اس کا؟ فعل ماضی منفی معلوم. صرف مثبت کی جگہ منفی آ جائے گا، اور اس منفی بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ما داخل کر دیتے ہیں، ما نصر. قرآن پاک میں ماضی اور مضارع کا اگلی گردان مضارع کی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو وہاں ما بھی استعمال ہو جاتا ہے، لا بھی استعمال ہو جاتا ہے. عام طور پر ماضی کی جب نفی کرتے ہیں تو ما استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی آپ لا بھی استعمال کر سکتے ہیں. فلا صدق ولا صلی، اس کا ایک جب ماضی میں تکرار ہو ماضی کے صیغوں میں تو وہاں لا کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں صدق اور صلی جو ہے یہ ماضی کے ہی دو صیغے ہیں اور لا کے ساتھ اس کی نفی کی گئی ہے. البتہ ایک گردان ہماری یہ ہو گئی فعل ماضی منفی معلوم. چوتھی گردان ہماری فعل ماضی کے عنوان کے تحت آئے گی فعل ماضی منفی مجہول. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو نام اب یاد ہو گئے ہوں گے. جی، جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے جی سب سے پہلے تو بلال صاحب بھی ہیں نئے. حامد بھائی، جی سمجھ آ رہی ہیں باتیں حامد بھائی؟ جی آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. تو پہلی بنیادی گردان ہماری کیا ہے جی؟ فعل ماضی. اور فعل ماضی کے عنوان کے تحت آپ کی 4 گردانیں آتی ہیں. فعل ماضی مثبت معلوم، مثبت مجہول، منفی معلوم، منفی مجہول. جی، دوسری ہماری بنیادی گردان ہے فعل مضارع.
فعل مضارع کا پہلے مطلب سمجھ لیں. جب ہم کسی کام کے بارے میں بتانا ہو کہ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، حال، یا پھر مستقبل کے اندر ہوئے گا، یعنی موجودہ زمانے میں یا مستقبل میں آئندہ زمانے میں ہوگا، تو اس وقت ہم فعل مضارع کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. فعل مضارع کی گردان کو ہم ان کے صیغوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. چلیں اس کے اندر بھی وہی 4 گردانیں. جی پہلی گردان کیا ہوگی؟ فعل مضارع مثبت معلوم، فعل مضارع مثبت مجہول. یہ میں لکھ اس لیے رہا ہوں، اس سے آپ کو کم از کم یاد ہوتی جائیں گی چیزیں. ریویژن تو ہو ہی رہی ہے، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یاد بھی ہو جائیں گی. فعل مضارع منفی معلوم اور فعل مضارع منفی مجہول. جی فعل مضارع مثبت معلوم، ناصرہ سے جب مضارع بنانا ہوتا ہے تو ہم اس میں یا کا اضافہ کرتے ہیں شروع میں، یا تا کا یا حمزہ کا یا نون کا. مضارع میں جو پیٹرن ہے وہ میں سیگے لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ جی کون سنائیں گے گردان؟ آگے جنہوں نے پہلے سنا لی ہوئی ہے وہ نہ سنائیں بلکہ اور سنائیں. میں نام لیتا ہوں. جی احمد شمائل صاحب مضارع کی گردان ذرا سنائیں. جی سر بسم اللہ. نصرہ کی مضارع کی گردان ہوگی ینصرو، ینصرانی. ہاں سواد کے اوپر پیش پڑھیں گے. یفعلو کا وزن ہے. یفعلو، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. تنصرو، تنصرانی، تنصرنا. جی اس کے بعد ینصرو، دوبارہ پڑھیں. یہ جو غائب کے سیگے آپ نے پڑھے دوبارہ پڑھیں. ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. تنصرو، تنصرانی، تنصرنا. تنصرو، تنصرانی کے بعد کیا آئے گا؟ ینصر. اچھا ایک منٹ رک جائیں. یہ جو پہلے ہم جس گردان میں بھی پہلے ہم 6 سیگے لکھتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں جی؟ غائب کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ واحد مذکر غائب. یہ اب واحد مذکر غائب آپ دیکھیں یہ سیگے کے نام کی پاور کیا ہے. میں اب لکھتا ہوں واحد مذکر غائب. یہ سیگے کا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹرانسلیشن کی طرف بتا رہا ہے. جب ہم نے پتا ہے کہ النصر کا ترجمہ کیا ہے؟ مدد کرنا. تو واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی. اور مذکر کا مطلب ایک مرد. غائب کا مطلب کوئی ایک. ٹھیک ہے جی، یا وہ ایک مرد. اب النصر کا ترجمہ ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے، مدد. اور فعل مضارع کا جو لفظ ہے یہ جو سب کا یعنی جو گردان یہی چل رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کرتا ہے یا کرے گا. یعنی روٹین کا جو ترجمہ ہوتا ہے، روٹین میٹر کو بتانا ہو یا مستقبل کو بتانا ہو، ایک اور ترجمہ بھی اس میں کر سکتے ہیں، کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو 3 ترجمے آپ یہاں کر سکتے ہیں. ایک آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے. یہ واحد مذکر غائب کا کیا رول ہوا اس میں؟ ایک مرد. ٹھیک ہے. اور یعنی مذکر بھی آ گیا، واحد بھی آ گیا، اور غائب کا بھی اس میں تصور آ گیا. اچھا اگر حاضر کا ہو تو پھر آپ ایک اس سے پہلے کوئی لگانے کے بجائے تو لگا دیں گے، آپ لگا دیں گے. تو ایک مرد یا آپ ایک مرد، آپ 2 آدمی، آپ 2، آپ زیادہ یعنی 2 سے زائد، یا خواتین ہیں تو پھر خواتین کے سیگے لگائیں گے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں یہ جو نام ہوتا ہے نا سیگے کا، یہ بہت پاورفل ہے ٹرانسلیشن کے اندر، سیگوں کی ٹرانسلیشن میں. چلیں جی ابھی ہم نے لکھا ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. یہ آپ کے مذکر غائب کے 3 سیگے ہیں. یعنی غائب کے اندر جو پہلے 3 کا گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں مذکر غائب. پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب، تیسرا جمع مذکر غائب. جو اگلے 3 سیگے ہیں ان میں 2 سیگوں میں تا لگتی ہے شروع میں، تنصرو، تنصرانی. یہ تا ہمیشہ یعنی یہ جو پیٹرن ہے شروع کا بھی اور اینڈ کا بھی یہ ہر جگہ سیم رہے گا تقریباً. اور
आगे जो रूफ इल्लत के आएंगे अलिफ वाओ या, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, लेकिन वो वहीं चल के सीखेंगे। आप यही समझे कि एंड पैटर्न भी सेम रहेगा, और इसका जो शुरू वाला पैटर्न है या ता लगना, ये भी सेम रहेगा। ये जो दूसरा 3 का ग्रुप है, इसको हम कहते हैं मुअन्नस गायब का ग्रुप। जी अहमद भाई आगे बढ़े, अगले 6 सीगे बोले जरा। जी सर, अब मुखातिब के लिए होंगे। तो यंसुरू हो गया था, तो जी मैंने लिख दिए हैं, बढ़े जरा। तंसुरू तंसुरानी तंसुरूना, जी और तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना। जी तंसुरानी तंसुरना, तंसुरु तंसुरान, इसके अंदर 6 के 6 सीगे जो है वो आपके ता के साथ आते हैं। ठीक हो गया। तंसुरु तो एक आदमी मदद करता है, तंसुरानी तुम 2 आदमी मदद करते हो, तंसुरूना तुम कई आदमी मदद करते हो। कुरान पाक में हर सीगा इस्तेमाल हुआ है, हर सीगा, और मुख्तलिफ मसादिर से इस्तेमाल होता है। तालमून तो आपने सुन रखा है, ये तालमून यालमून, यालमून तालमून, ये यही 2 सीगे हैं, यंसुरूना और तंसुरूना। अच्छा, तंसुरीना वाहिद मुन्नस हाजिर का, कि तुम एक औरत मदद करती हो, तंसुरानी तुम 2 औरतें मदद करती हो, तंसुरना तुम सब औरतें मदद करती हो। और जो हमारे 6 सीगे मुतकल्लिम के बनते हैं, उसमें पहला सीगा आएगा अंसुर। जी बोले अहमद भाई। यंसुरू और नंसुरू। जी अंसुरु और नंसुरु। तो अंसुरु का माना क्या करेंगे आप, करें जरा तर्जुमा। मैं एक मर्द या मैं एक औरत मदद करता हूँ। जी, और नंसुरु का भी करें, हम हम सब मदद करते हैं। पूरा करें। हम 2 मर्द या हम 2 औरतें, हम 2 या हम मर्द या सब 2 मर्द, औरतें, या या हम हम सब सब मर्द औरतें या हम सब मदद औरतें। करते हैं या करेंगे। ठीक हो गया। सही। ये था हमारा फेल मुजारे। अब आप देखें, फेल मुजारे मुस्बत मालूम याद कर लें तो समझ लें कि मजहूल मनफी मालूम मनफी मजहूल सारी याद होगी। मुस्बत मजहूल का जो स्ट्रक्चर है, वो यन शुरू के बजाय सिर्फ आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, या को पेश दे दें और स्वाद को जबर दे दें, युन सर। क्या आ जाएगा, बोलें जी। युन्स युनसर। युनसरु, युन्स युनसरु युनसरानी युनसरूना, तुनसरु तुनसरानी युनसरना, तुनसरु तुनसरानी। जी कौन पढ़ेगा गर्दान, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप आगे हैं बिलाल अहमद साहब। जी बिलाल भाई आप थोड़ा सा तारुफ भी करवा दें, और गर्दान अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें। जी जी सर, मेरा नाम बिलाल अहमद है। जी मैं वर्क वेलफेयर में एज ए टीचर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, ठीक हो गया। इस जगह। और सियालकोट में। जी ठीक हो गया। और अरबी के साथ मेरा अभी नया 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 तारुफ हो रहा है। अच्छा, नया तारुफ हो गया, ठीक हो गया। तो यानी आपने अरबी ग्रामर पहले नहीं पढ़ रखी। जी नहीं पढ़ी। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा जी लग रहा है कि आपको आप मानूस हो रहे हैं इनसे। जी, तो मैं महसूस कर रहा हूँ। जी जी। चलें, जो न्यू कमर्स है ना इस कोर्स में, उनके लिए मैंने पहले भी बताया है कि इंशाल्लाह ताला दरमियान हफ्ते में कोई वक्त उनके साथ तय करके ना, कोई इंशाल्लाह रखते हैं। तो फिर उनको जो बिल्कुल जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, उनके लिए बुनियादी चीजें तफसील से करनी पड़ेगी। अच्छा जी। जी इरफान साहब आप पढ़ेंगे युन सर वाली गर्दान। उसी तरह ये सीगे सारे लिखे हुए हैं, यानी पहले गायब के 6 सीगे, बस आपने यन शुरू को क्या बना देना है, युन सरू बना देना है। और युन सरू युन सरानी। जी आवाज काफी कम है, थोड़ा सा करीब हो जाए। हाँ जी। जी
آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں ہاں جی آگے ہیں جمیل صاحب. جی جمیل بھائی. جی ینصر ینصران ینصرون جی تنصر تنصران ینصرن جی بالکل بالکل. تنصر تنصران تنصرون تنصرون سواد کے زبر کے ساتھ. جی تنصرون تنصرین تنصران تنصرن تنصرنا تنصرنا. تنصرن جی انصر تنصرو. جی انصر بالکل ننصر. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ جو ہم نے سیگے پڑھے کوئی ایک سیگا آپ لیں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرض کر لیں ینصرو ہے. جی ینصرو وہ جی ایک مدد کیا گیا. ہاں نہیں اس میں مضارع کا خیال رکھنا ہے، موجودہ زمانے کا اور مستقبل کا. یہ تو ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا نا. وہ ایک مدد کیا جاتا ہے، کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اس ایک آدمی کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، بالکل صحیح ترجمہ ہے. اور قرآن پاک میں مجہول کے صیغے بھی استعمال ہوئے ہیں. اور یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. پھونکا جائے گا اب ینفخ ینصرو کی طرح ہے. تو امید ہے کہ ترجمہ آپ کر لیں گے. اور اس کی آپ دیکھیں یہ ریویژن کلاس ہے، مجھے تو یہ لگا تھا کہ میں آپ کو ساری گردانیں ایک ہی دن میں کرا دوں گا، لیکن مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سے تھوڑا سا بلوانا بھی پڑے گا اور آپ تھوڑا سا اس کو خود دہرائیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. لے جی فعل مضارع منفی معلوم، جو ہماری اگلی فعل مضارع کی متعلق گردان ہے وہ ہے فعل مضارع منفی معلوم. بہت زیادہ استعمال ہے اس کا بھی. کیا بنے گی گردان؟ جی مدثر صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب. جی آپ سنائیں اور کیا بنے گی یہ گردان؟ طبیعت کیسی ہے؟ خیریت ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی جی لا ینصر. ہاں لا ینصر پڑھیں ذرا ساری جی گردان. جی لا ینصر لا ینصران لا ینصرون لا تنصر لا تنصران لا ینصرن لا جی تنصر لا تنصران لا تنصرون لا جی تنصرین لا تنصران لا تنصرن لا جی انصر لا ننصر. جی آپ اگر ترجمہ کریں لا تنصرون، یہ جو لا تنصرون یہ والا سیگا کیسے کریں گے خاص سے؟ یعنی تمہاری تم مدد نہیں کرتے، یعنی اس ہاں میں دو سے زیادہ مرد یا عورت کے لیے نہیں، سوری جی تنصرون مرد کے لیے صرف. ہاں جی مردوں کے لیے جمع مذکر حاضر. اب جی سیگا مجھے پتہ چل جائے جمع مذکر حاضر ہے تو پھر میرے لیے کوئی مشکل نہیں. جی جی کریں ترجمہ. تم سب مرد مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے، دونوں لا ترجمے. تنصرون. جی جی بالکل. اچھا جی آگے فعل مضارع منفی مجہول. آگے نام ہے سلمان احمد شیخ صاحب. جی کیسے کریں گے ترجمہ جی؟ لا ينصروا لا ہاں ينصران لا ينصرون جی لا تنصروا لا تنصران لا ينصرن جی لا تنصروا لا تنصران لا تنصرون لا جی تنصرین لا تنصران لا تنصرن لا جی انصروا لا لا ننصر. ننصر. زندہ باد. اب آپ ترجمہ کریں کسی سیگے کا. آپ مثال کے طور پر آپ ترجمہ کریں لا تنصرن. لا تنصرن. لا تنصرن نہیں تم سب عورتیں مدد کی جاتی ہو یا مدد کی جاؤ گی. ہاں تم سب عورتوں کی مدد نہیں کی جاتی یا نہیں کی جائے گی، یعنی کہ پہلے آپ تم سب عورتوں کی اور پھر اس کے بعد مدد نہیں کی جاتی.
یا مدد نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ مضارع کا سیگا تو ظاہر سے دونوں اس میں آ رہے ہیں زمانے۔ بعض اوقات اہل عرب کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک زمانے کے ساتھ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اس وقت سین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کر دیتے ہیں جی؟ سین کا، مثلا سیقول۔ اب سیقول میں اس کو کس کے ساتھ خاص کر دیا ہے؟ فعل مضارع کو مستقبل کے ترجمہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ تو یہ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق میں آپ کو خود بخود سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے موجودہ زمانے کا ترجمہ نہیں کرنا بلکہ مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے۔ فعل مضارع کی یہ گردان تھی، اور آپ فعل مضارع کی گردان کو اگر یاد کر جاتے ہیں تو آنے والی ساری گردانیں آپ کے لیے بالکل مولویوں کی زبان میں حلوہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ کیونکہ اب آپ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں تو حدیث پڑھنے کے بعد آپ علماء بن جائیں گے، تو علماء کی زبان میں آگے میٹھا کاٹ استاد جی تسی اینو کھیر بھی کہہ سکتے ہو۔ چلو بالکل۔ تو آپ نے جی اگلے ہفتے کا جو یعنی ہوم ورک ہے نا، اگر کسی کے گردانے کمزور ہیں تو فعل ماضی کی 4 گردانوں میں سے 2 گردانے آپ یاد کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو باقی 2 خود بخود یاد ہو جائیں۔ فعل ماضی مثبت معلوم اور مثبت مجہول۔ منفی تو صرف شروع میں ما لگانے سے آپ کو یاد ہو جانی ہے۔ اور جو دوسری بڑی گردان ہے فعل مضارع، فعل مضارع کی گردانیں 2 گردانیں تو اچھی طرح یاد کریں، اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ساری صیغہ جات کی عمارت کھڑی ہونی ہے، خاص طور پہ فعل مضارع کی۔ آگے آنے والی جتنی گردانیں ہیں وہ سارے اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگلی گردان کا نام لکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے فعل جہد منفی بلم معلوم، بلکہ معلوم کا ہم بعد میں کرتے ہیں، منفی بلم۔ اس میں 2 ہی گردانیں بنے گی، ایک فعل جہد منفی بلم معلوم اور ایک بنے گی فعل جہد منفی بلم مجہول۔ یہ نام بطور خاص، دیکھیں نام اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن جتنے ہیں 7-8 نام ہیں، یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہیں، اور انہی ناموں کی مدد سے ہم گردانوں کے ترجمے اور سیغے کو پہچانتے ہیں کہ کس زمانے میں اور کس طرح اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اچھا جی، فعل جہد منفی بلم معلوم، آپ نے مضارع کی گردان میں سیغہ کیا پڑھا تھا؟ پہلا ینصر، کیا پڑھا تھا؟ بولیں جی۔ فعل جہد کا پہلے مطلب سمجھ لیں، اس کے بعد ہم اس کی گردان کے پیٹرن کی طرف آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، جہد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وجحدوا بها واستيقنتها، وجحدوا بها، جحدوا نصروا کی طرح ہے، انہوں نے انکار کیا۔ یہ اب آپ کو صیغہ دیکھ کے ہی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کون سا صیغہ ہے، فعل ماضی کا ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وجحدوا بها، انہوں نے اس بات کا، اب یہ ہا ضمیر جہاں بھی جا رہی ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو جہد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اب فعل جہد کہہ کے ہی ہمارا مقصود تو حاصل ہو رہا تھا، لیکن یہ منفی کا لفظ لگا کے تاکید کی ہے ہم نے کہ منفی بلم، یہ وہ گردان ہے جس میں ہم ماضی کی نفی کرتے ہیں۔ کس کی نفی کرتے ہیں جی؟ ماضی۔ ٹھیک ہے، مضارع کے صیغوں کے ساتھ لم لگا کے، مضارع کے صیغوں کے ساتھ لم، یہ لم حرف جازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا لم ینصر۔ کیا بن جائے گا؟ لم، بولے ذرا، لم ینصر، ینصر سے بنے گا لم ینصر۔ اب گردان جو ساری تھی اس میں آپ ذرا غور کریں، میں بلکہ پچھلے پیج پہ جاتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں جن کو میں کلرنگ تھوڑی سی استعمال کریں، یہ جن پہ میں اب اس نمبر کے ساتھ لکھ رہا ہوں، یہ بغیر نون کے صیغے ہیں، یہ کس کے؟ بغیر نون کے صیغے ہیں، ینصرو، تنصرو، تنصرو، اور اس کے بعد انصرو اور ننصرو۔ جی 5 صیغے ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟
بغیر نون کے ہیں، ان کے آخر میں پیش ہے۔ جب ہم لم والی گردان میں جاتے ہیں تو یہ پیش جو ہے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے جی؟ جزم میں۔ سکون میں، یہ ہو گیا جزم میں چینج ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے لم ینصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر، اور تنصر جو 2 مرتبہ ہے تو 2 مرتبہ آ جائے گا۔ واپس جاتے ہیں، باقی تمام سیغوں میں آپ ذرا غور کریں، ینصرانی نون آ رہا ہے، ینصرونا نون آ رہا ہے، ینصرانی پھر نون آ رہا ہے، ینصرنا یہ نون سپیشل ہے، جمع مؤنث کا کہلاتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، یہ جو تثنیہ اور جمع کے نون ہیں اس گردان میں یہ نون گر جاتے ہیں، اس گردان میں یہ نون گر جاتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں لم ینصرا۔ اب میں گردان اگلے پیج پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ سارے، جی کون سنائیں گے آپ میں سے گردان کون سنائے گا؟ نام جنہوں نے پہلے نہیں سنائی، جی حافظ طارق صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم ینصر، لم جی ینصرا، لم ینصرو، جی لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، جی لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، جی لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم جی انصر، لم ننصر۔ جی بالکل، ماشاء اللہ۔ جی اور بھی کچھ سنا دیں تاکہ یاد ہو جائے۔ آگے ہیں شاہد صدیق صاحب، جی شاہد بھائی۔ جی شاہد صاحب، ہاں اور کچھ سنا دیں، شاہ ولی خان صاحب۔ جی استاد، لم ينصر، لم ينصرا، لم ينصروا، لم تنصر، جی لم تنصرا، لم ينصرنا، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصر، لم تنصري، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم جی انصر، لم ننصر۔ جی آگے ہیں جی خالد بھائی، ڈاکٹر خالد صاحب، جی بسم الله الرحمن الرحيم. لم ينصر، لم ينصرا، لم ينصروا، لم تنصر، لم تنصرا، لم ينصرنا، جی لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصروا، لم تنصري، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم انصر، لم ننصر۔ جی آخر میں اطہر محمود صاحب۔ جی استاد جی، لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرو، لم تنصرنا، نہیں دوبارہ لم، جی استاد جی کہاں سے؟ مضارع کی یعنی فعل جہد کی ساری گردان بھی ترتیب سنائیں۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ ہم، لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا، جی لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرنا، لم تنصری، ہاں لم لم تنصرو، تنصرا، لم تنصرو، یہ جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بنے گا لم تنصرو۔ جی جی استاد جی، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم جی تنصرنا، سرنا، جی لم انصر، لم ننصر۔ جب بھی آپ نے گردان پہلی بار یاد کرنی ہو یا یاد کی ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں کمی ہے تو آپ غائب کے یعنی 3 سیغوں کے گروپ بنا لیا کریں۔ پہلا گروپ ہوتا ہے غائب کا، مذکر غائب کا پہلا گروپ کیا ہوتا ہے جی 3 سیغوں کا؟ مذکر غائب کا، اس میں لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، یہ ہر گردان میں یہی گروپ چلنا ہے، کسی بھی گردان میں ان گروپس کے علاوہ، ان سیغہ جات کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے۔ دوسرا گروپ آپ نے یاد کرنا ہے مؤنث غائب کے عنوان سے، اور تیسرا گروپ آپ نے یاد رکھنا ہے مذکر حاضر کے نام سے۔ یعنی 3 میجر گروپ ہیں، غائب، حاضر، متکلم، اور پھر ہر گروپ میں خاص طور پہ جو غائب اور حاضر کے گروپس ہیں ان میں آپ 2 گروپ اس طرح بنا سکتے ہیں، اس طرح آپ کو سیغہ یاد کرنے میں آسان ہو جائے گا۔ اور آخر میں متکلم کے 2 ہی سیغے، ان کے گروپ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔
اچھا یہ جو پیٹرن ہے اس میں آپ دیکھیں جو 5 سیگے تھے ان میں آخر میں سکون آ گیا ہے، اور جہاں جہاں نون تھا سوائے 2 سیگوں کے ان سب میں نون گر گیا ہے. ینصرانی تھا لم ینصرا ہو گیا، ینصرونا تھا لم ینصرو ہو گیا، اور اسی طرح تنصرانی تھا تنصرا ہو گیا الی آخری. 2 سیگے، ایک جمع مؤنث، دونوں کو جمع مؤنث کا سیگا کہتے ہیں، لیکن ایک غائب کا ہے اور ایک جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہے. ان 2 سیگوں میں اہل عرب کی روٹین یہ ہے کہ نون کو نہیں چھیڑتے، نون اسی طرح بحال رہتا ہے، نون کہیں نہیں گرتا. آگے بھی تمام گردانوں میں جو کہ مضارع سے ہی بننے والی گردانیں ہیں ساری، تو ان میں بھی یہ نون آپ کو استقامت کے ساتھ لگا ہوا ملے گا. یہ بہت مضبوط ہے. تو اس وجہ سے یہ نون نہیں گرانا، آپ نے کہیں بھی غلطی بھی نہیں کرنی گرانے کی. باقی آپ جہاں نون دیکھیں گے اس گردان میں آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے. اب ذرا ترجمہ کیا ہوگا، جو اگلی بات. جی ترجمہ کیا کریں گے؟ بالکل کریں جی. اس نے مدد نہیں کی. جی اس ایک آدمی نے مدد نہیں کی، اس ایک نہیں آدمی کی. نے مدد نہیں کی. اور یہی ترجمہ تھا ما نصر کا. یہی ترجمہ کس کا تھا؟ ماں ما نصر. نصر. بس ہم آخری بات آج کے سبق کی کر کے آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں. میرے ذہن میں تھا کہ یہ گردانیں آپ کو آتی ہوں گی ابتدائی، تو میں پھر اپنا جو اگلا ٹارگٹ تھا اس پہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک آدھ سبق اور بھی اس پہ کرنا پڑے گا، تو یہ گردانیں ہماری انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. تو مجھے امید ہے اس کی مجہول کی گردان آپ مجھے بتا دیں اور پھر ہم آج کے سبق کو ختم کریں. کیا بنے گی؟ جسٹ آپ نے ینصرو کو اچھا سر، صرف ایک سوال ہے، صرف ایک سوال. ایک منٹ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، میں اس کو مکمل کر لیں، بس 1 منٹ دے دیں مجھے. لم ینصر فعل جہت منفی بلم مجہول، لم ینصر بالکل وہی پیٹرن ہے آپ کا جو آپ نے یہ گردان پڑھی ہے. ینصر کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ ینصر. لم ینصر لم ینصرا. اور ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ اس ایک آدمی کی مدد نہیں کی گئی، یعنی ماضی کے بعد. ٹھیک ہو گیا. اب آپ جو سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. جی اچھا سر، یہ جو آپ نے قاعدہ بتایا غائب کا، جی مؤنث غائب کا، غائب اور حاضر کا جمع جی مؤنث میں کہ اس کی نون نہیں گرائی جائے گی، جی تو اس کے نہ گرائے جانے کی پیچھے جو علت سبب ہے وہ قاعدہ ہے، وہ کیا قاعدہ کیا ہے؟ میں اس جگہ پہ عام طور پر یہی بات کرتا ہوں کہ اہل عرب کی یہی روٹین ہے. اہل عرب جب باقی تمام اس میں نون جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، لیکن ان 2 سیغوں میں نون نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں نا، گرامر کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، میں تو اوورال بات کرتا ہوں کہ اہل عرب سے چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، اہل عرب کی ظاہر زبان ہے، انہی سے ہم نے تو وہ نہیں گراتے. لیکن اگر گرامر کی روح سے آپ بات کریں تو یہ کون سے سیگے ہیں؟ مبنی سیگے، یعنی ان میں چینج نہیں ہوتا. مفتی مبنی صاحب ایک وہ بات عرض الفاظ کروں، ہوتے ہیں. جی ایک بات عرض کر دوں جی بطور جی جی لطیفہ. زنانیاں جہاں اکٹھی ہو جائیں نا جی، چاہے حاضر ہوں یا غائب، تو ان کا نون نہیں گرتا. یہ تو آپ نے چلے میں خود بات کر دی، میں نے اس کو بس وضاحت نہیں کہا، باقی بات یہی ہے. تو مبنی ہو جاتی ہے. یہ مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو جن پہ کوئی بھی عامل داخل ہو جائے، چاہے وہ نصب دینے والا ہو، جزم دینے والا ہو، یا رفع دینے والا ہو، زبر زیر پیش کوئی بھی، وہ عمل نہیں کرتا. ان کو کچھ اور مورب، باقی الفاظ مورب ہیں. باقی الفاظ کو گرامر کی روح سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مورب. مورب کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں چینج نظر آئے گا آپ کو. اگر پیش ہے تو سکون میں بدل گیا، نون ہے تو نون گر گیا. جی ڈاکٹر صاحب کلیئر ہو گیا؟ جی جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. لیکن صرف ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جی کلاس میں زنانیاں موجود ہیں، تو یہ ذرا جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے نا، یہ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. ہاں نہیں انشاءاللہ نہیں ہوتی. یہ ہے کہ ہاں جی آپ کے اگلے استاذ تشریف لا چکے ہیں، تو مجھے اجازت دیں. جی ثاقب ریکارڈنگ یہی ختم کر دیں.